نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی گفتگو کے اندر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کن خوش نصیب لوگوں پر قربانی واجب ہے، ضروری ہے، تو ان کا تذکرہ کریں گے کہ قربانی جو سال کے بعد آتی ہے، یہ سنت کن خوش نصیبوں کو ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، کن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس کے بارے میں بعض لوگ جو ہے عام طور پہ ہمارے ہاں چلتی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ واجب ہے ان پہ قربانی بھی واجب ہے، جن پہ زکوٰۃ واجب نہیں ان پہ قربانی واجب فرض نہیں ہے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، لیکن اگلی بات کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے ان کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے اصول یہ ہے کہ مال تمہارے پاس جو ہے وہ سال پورا اس کا گزرنا شرط ہے۔ قربانی اگر قربانی کے 3 دنوں میں سے جو ہے دوسرے دن آپ کے پاس مال اتنا آ جاتا ہے تو آپ کے اوپر قربانی اسی دن کرنا ضروری ہوگی، واجب ہوگی آپ کے اوپر۔ تیسرے دن مال آ جاتا ہے تو تیسرے دن آپ کے اوپر قربانی خرید کر قربانی کرنا آپ کے اوپر جو ہے وہ واجب ہوگی۔ اب قربانی کے لیے کتنا پیسہ ہو اور کتنی جو ہے ہمارے پاس مال ہو تو تب ہمارے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اس کے لیے اصول سمجھ لیں، اگر آپ کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، آپ کے پاس پیسہ کوئی نہیں، آپ کے پاس چاندی کوئی نہیں، اور آپ کی ضرورت سے زیادہ سامان بیچنے والا وہ کوئی نہیں، صرف آپ کے پاس سونا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، تو سونا 7.5 تولے جب تک سونا نہیں ہوگا اتنی دیر تک آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس چاندی ہی چاندی ہے، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ بیچنے والا سامان ہے، جب تک 52 تولے چاندی نہیں ہوگی اتنی دیر تک قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو اب یہ ہے عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ کسی کے پاس کچھ سونا ہوتا ہے، کچھ چاندی ہوتی ہے، کچھ پیسے ہوتے ہیں۔ اب ان تینوں میں سے جو ہے چاندی کی قیمت کو دیکھا جائے گا کہ چاندی کی جو ہے 52 تولے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہے، وہ آپ آج جو ہے جائیں صرافہ بازار کے اندر پوچھیں اس کی قیمت کتنی، غالباً آج کے دور کے اندر کوئی 50,000 کے قریب ہوگی، اوپر نیچے ہوگی۔ تو کسی آدمی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، ان تینوں کی قیمت اگر 50,000 سے زائد بن جاتی ہے تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ تو اگر آپ قربانی نہیں کریں گے تو آپ جو ہے وہ گنہگار ہوں گے۔ عام طور پہ غلطی جو ہوتی ہے ہمارے گھروں کے اندر، گھر کے اندر ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ قربانی کر دیتا ہے تو سارے خوش ہوتے ہیں کہ سب کی قربانی ہو گئی، حالانکہ ہر ایک کے پاس اتنا پیسہ موجود ہوتا ہے، ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ فیملیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں گھروں کے اندر، ایک فیملی وہ ہوتی ہے کہ اس گھر کے سارے افراد کماتے ہیں، کمائی کر کے سارا پیسہ لا کے اپنے باپ کو دیتے ہیں، باپ کی ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں، پھر سارے گھر کا جو ہے نظام وہ باپ چلاتا ہے، باقیوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ سارا پیسہ اسی کے پاس باپ کے پاس رکھواتے رہتے ہیں۔ تو اب اس صورت کے اندر تو باپ کے اوپر ہی قربانی واجب ہوگی کیونکہ سارا پیسہ اسی کے پاس ہے، باقیوں کے پاس نہیں ہے۔ اگر باقیوں کے پاس بھی پیسہ اتنا ہے جس کی قیمت 50,000 سے زائد بن جاتی ہے تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی، یعنی کہ وہ کمائی لا کے تو ساری باپ کو دیتے ہیں، لیکن کچھ انہوں نے اپنا جیب خرچ بچا کے رکھا ہوا ہے، کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اسی طرح جو ہے انشورنس کے اوپر پیسے دیے ہوئے ہیں، اسی طرح جو ہے انہوں نے اپنے بینک کے اندر پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ سارے پیسے اس کے پاس اپنے علیحدہ طور پر بھی ہے، اس کی جیب خرچہ ہے، اس نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں پیسے، اگر ان کی جو ہے قیمت 50,000 سے 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زائد پیسے بن جاتے ہیں تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگی، اگر نہیں کرے گا تو یہ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح دوسری فیملی وہ ہوتی ہیں کہ ہر آدمی کماتا ہے تو ہر آدمی اپنا اپنا نظام چلاتا ہے، گھر کا رہتے ہیں اکٹھے ہیں لیکن اپنا کھانا پینا الگ الگ ہے، اور اسی طرح اپنی کمائی الگ الگ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ان کو بھی کہا جائے گا کہ تم اپنی کمائی کا حساب لگاؤ، اگر تمہارے پاس سونا چاندی یا پیسے یا ضرورت سے زیادہ سامان وہ اتنا ہے کہ ان کو بیچ کر آپ کی قیمت جو ہے آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ اتنا بن جاتا ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی سے زائد بن جاتی ہے تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اگر نہیں کرو گے تو آپ جو ہے عند اللہ گنہگار ہوں گے۔ عام طور پہ عورتوں کے پاس سونا تو گھروں کے اندر ہوتا ہی ہے، ہر عورت کے پاس 2 3 تولے سونا ہوتا ہے، یہ 2 تولے 1 تولہ سونا بھی ہو تو تولے سونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس پیسے بھی کچھ ہوتے ہیں، 10 20 30 40 50 روپے تو ہوتے ہی ہیں نا جی، ہر عورت کے پاس اتنے پیسے تو ہوتے ہیں۔
اب 1 تولے سونے کی اگر قیمت پوچھی جائے بازار کے اندر وہ تو لاکھ سے بھی اوپر جاتی ہے، تو اب جو ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت وہ 50,000 سے کچھ اوپر بنتی ہے۔ تو اگر اس کے پاس 1 تولے سونے کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں اس کے پاس، تو اس عورت کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو لہٰذا اسی غفلت کے اندر نہ رہیں کہ گھر کے اندر ایک آدمی نے جو قربانی کر دی تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں ایک آدمی قربانی اس کے اوپر واجب ہے، لیکن اتنے پیسے وہ خرچ کرنا چاہتا لیکن کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ کہتا جی میں کیسے کروں، اور جو ہے باپ نے بھی 40,000 روپیہ لگایا بکرے کے اوپر، جو ہے اس کے بعد اس کے بیٹے میرے بڑے بھائی نے بھی لگا دیا، اب میں بھی اتنے پیسے لگاؤں، تو اس کا دل نہیں کرتا کرنے کو۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ بکرا نہیں خرید سکتے تو آپ کسی جانور کے ساتھ حصہ ڈال لیں، کسی کے ساتھ جو ہے شامل ہو جائیں، کسی جانور کے ساتھ حصہ ڈال لیں، وہ حصہ آپ کا 15-16 ہزار کے اندر 17,000 کے اندر جو ہے وہ حصہ آرام سے جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو اس سال کے بعد قربانی کرنی ہوتی ہے اللہ کے نام کے اوپر۔ اگر پورا سال بھی آپ ہر مہینے اپنی کچھ بچت بچا کے رکھیں نا کہ میں سال کے بعد اللہ کے راستے میں جانور قربانی کروں گا، تو تب بھی حصے کے پیسے تو پورے ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے اصل کہ ہمارے اللہ کے راستے میں مال دیتے ہوئے ہمارے اوپر بہت بوجھ لگتا ہے کہ جی اللہ کے راستے کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کر دیں، اتنے پیسے لگا دیں۔ اب آگے ایک آدمی کے اوپر قربانی واجب تھی، وہ قربانی نہیں کر رہا، اس نے اپنے پیسے بچا لیے، اب یہ اللہ کا حق تھا، اس نے مار لیا، اب یہ پیسے کہیں نہ کہیں لگنے ہیں، اب یہ پیسے بیماری کے اندر لگیں گے، یہ پیسے پریشانی کے اندر لگیں گے، یہ تھانے کچہریوں کے اندر لگیں گے، یہی پیسے کسی مصیبت کے اندر لگیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہارے یہ پیسے لگوائیں گے۔ تو لہٰذا ہم جو بیماریوں سے بچ جائیں، تھانے کچہریوں سے بچ جائیں، پریشانیوں سے بچ جائیں، تو چوری سے بچ جائیں۔ اگر بچنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق کو خوشی سے دے دو، اللہ باقی مال کی تمہاری حفاظت کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ اپنے گھروں کے اندر جان بین کریں، اپنی بیویوں کے پاس پوچھیں تمہارے پاس سونا کتنا ہے، پیسے کتنے ہیں، اگر ان کی قیمت اتنی 52.5 تولے چاندی کے قریب پہنچ جاتی ہے تو ان کو کہا قربانی لازمی کریں، ضرور کریں، قربانی سے جو ہے وہ کترانا نہیں چاہیے۔ یہ تو اللہ کے راستے میں جو ہے ایک محبت کی علامت ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے دل کی خوشی کے ساتھ جو ہے اللہ کے راستے کے اندر یہ قربانی سال کے بعد جو ہے قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ قربانی کرتے ہوئے سے اس کے اوپر ملتا کیا ہے؟ فرمایا جس آدمی نے اپنی طرف قربانی کی، گردن کے اوپر جانور کی گردن کے اوپر چھری چلائی، اس جانور کی گردن سے خون کا پہلا قطرہ زمین کے اندر بعد میں گرے گا، اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیں گے۔ تو کتنا اجر اللہ کی ذات دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اس قربانی کی جانور کے اوپر جو ہے 16, 17, 18 ہزار کے اندر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری روح پاک ہو جائے، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ پیسے اپنے جسم کو جو ہے بیماریوں سے بچانے کے لیے آدمی لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، تو روح اللہ کی ذات ہماری پاک کر دے، گناہ معاف کر دے۔ چند پیسوں سے قربانی کا جانور خریدیں اور جو ہے حصہ ڈالیں، اگر قربانی کا جانور بکرا وغیرہ نہیں خرید سکتے کسی جانور کے ساتھ شامل ہو جائیے، حصہ ڈالیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔